کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ گناہ جو انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر سکتا ہے اور جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو شاید ہمارے دلوں کو بے چین کر دے، لیکن اس کی اہمیت ہمارے ایمان کے لیے لازمی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں شرک کی۔ شرک یعنی اللہ کی ذات، اس کی صفات یا اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی خطرناکی کو قرآن نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں ہے۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان 13۔ شرک کی مختلف صورتیں ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے شرک اکبر یعنی بڑا شرک۔ یہ وہ شرک ہے جس میں انسان اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے یا کسی اور سے مدد مانگتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کام پر قادر نہ ہو، جیسے کسی قبر پر جا کر دعا کرنا یا کسی فوت شدہ ولی کو پکارنا۔ ایسا کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جو گناہ ہے وہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ سورۃ النساء 48۔ یہ آیت شرک کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا سب سے نازک حصہ ہے۔ دوسری قسم ہے شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک۔ یہ وہ شرک ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے اعمال کی قبولیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال ریا ہے یعنی دکھاوا۔ جب ہم کوئی نیک عمل صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر تعریف کریں تو یہ عمل ریاکاری کہلاتا ہے اور یہ شرک اصغر ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جس نے ریاکاری کی اللہ اسے قیامت کے دن رسوا کرے گا، اور جس نے شہرت کی خاطر کوئی کام کیا اللہ اسے شہرت دے گا مگر بری شہرت۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ریا ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک چھپا ہوا دشمن ہے جو ہمارے دلوں میں داخل ہو کر ہمارے مخلص اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہماری نیتیں صرف اللہ کے لیے خالص ہیں۔ ایک اور قسم ہے شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک۔ یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، جیسے کسی تعویذ پر بھروسہ کرنا یا کسی سے غیر شرعی فال لینا یا کسی چیز کو بدشگونی سمجھنا۔ یہ سب چیزیں بظاہر چھوٹی لگتی ہیں، لیکن یہ ہمارے اللہ پر توکل کو کمزور کرتی ہیں۔ شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کے تمام اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ کتنی ہی نیکیاں، کتنے ہی سجدے، کتنے ہی روزے، اگر ان میں شرک کی آمیزش ہو جائے تو سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر شرک کرنے والا شخص اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ابدی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ تو ہمیں شرک سے کیسے بچنا چاہیے؟ سب سے پہلے توحید کو گہرائی سے سمجھیں۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کو سمجھیں گے، اتنا ہی شرک سے دور رہیں گے۔ دوسرا، اپنی نیتوں کو خالص کریں، ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تیسرا، اللہ سے شرک سے پناہ مانگتے رہیں۔ نبی کریم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ مسند احمد۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جانتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اس پر جو میں نہیں جانتا۔ شرک ایک ایسا زہر ہے جو ہمارے ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ آئیے آج سے ہم سب عہد کریں کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر مضبوطی سے قائم رہیں گے اور ہر قسم کے شرک سے بچیں گے۔ اپنے دلوں کو اللہ کی محبت اور خوف سے بھر لیں تاکہ ہمارے اعمال اس کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں۔ یا اللہ، ہمیں شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے دلوں کو ہر قسم کی ریاکاری اور دکھاوے سے پاک کر دے۔ ہمیں خالص توحید پر قائم رہنے والا اور صرف تیری رضا کے لیے عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔